یہ ڈاکٹر صاحب بتائیے کہ اعلیٰ حضرت کی شخصیت کیوں آپ نے چنا اور 100 سے زائد مقالہ جات وہ لکھے جو اس سے پہلے ان موضوعات کے اوپر کسی نے نہیں لکھا تھا؟ وہ وجہ یہ تھی کہ اعلیٰ حضرت کا جو اسٹیپ ہے، یا میں فلاسفیکل پس منظر میں دیکھتا ہوں کہ ان کے یہاں دین و دنیا کی کوئی تفریق نہیں تھی. جس علم پر بھی میں جاتا، اگر میں سوشل سائنسز میں دیکھتا تو اعلیٰ حضرت کام ہوتا، سائنس پہ دیکھتا ہوں تو اعلیٰ حضرت پر کام ہوتا، اور مذہب پر دیکھتا، بلکہ مذاہب عالم پر. یہ بہت بڑا ہمارے یہاں وہ ہے کہ ہم شاید مولانا کو عالم اسلام کا ایک عالم مانتے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں اس سے بڑی بات یہ کہ وہ مذاہب عالم کے بھی بہت بڑے عالم دین ہیں. وہ کوئی ایسا مذہب نہیں ہے کہ جس پر ان کی گرفت نہ ہو. تو یہ ایک تو اس طرح ان کا تحقیق کا اور وہ کرنے کا، اور خاص پر جو میں ان سے متاثر ہوا وہ یہ تھا کہ ان کے یہاں جو اہل سنت کا کلاسیکل ورژن ہے وہ موجود ہے، اور جس طرح انہوں نے تحقیقات، مثال کے طور پر ہمارے یہاں ہر وقت اختلاف، جہاں انسان ہے وہاں اختلاف کا ہونا ایک ضروری ہوتا ہے. تو وہاں میں نے آداب اختلاف کو ضرور اور دیکھا تو میں بڑا حیران ہوا. تو جو اس طرح انہوں نے آداب اختلاف بیان کی، مثال کے طور پر وہ کہتے ہیں کہ ضروریات دین ہے، تو یہ ایسے چند چیزیں ہوں گی جس پر کوئی وہ نہیں ہو سکتا ہے اتفاق یا اختلاف. جو ہے دار اسلام میں جو بھی رہے گا وہ ضروریات دین پر کاربند رہے. اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ پھر کچھ قرآن کے اندر، حدیثوں کے اندر تعویلات آ جاتی ہیں. اگر اس تعویلات میں سے کوئی دوسری تعویل اور اہل سنت اپنی تعویل رکھتے ہیں تو ان تعویلات کی بنیادوں پر کفر و اسلام کا فیصلہ نہیں ہوگا. صحیح. اگر میری ایک تعبیر ہے اور سامنے والے کی بھی دوسری تعبیر ہے تو اس کے پاس بھی ایک نص ہے، اس کے بھی تعبیر ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ کفر و اسلام کا مسئلہ نہیں، یہ سنت، اہل سنت و جماعت کا اور غیر. تو وہ اس طرح دائرہ کار بناتے ہیں. اسی طرح وہ آخر میں ایک اور کہتے ہیں اگر اہل سنت کے اندر اختلاف ہو جائے علماء کا تو اب کیا کرنا چاہیے. تو وہ کہتے ہیں کہ جناب جس کی چاہے پیروی کریں. اگر علماء اہل سنت سقہ ہیں، مثال کے طور پر قوالی کا مسئلہ ہے، اگر کوئی سنتا ہے نہیں سنتا تو جس کی جو تحقیق ہے اس کے مطابق، لیکن اختلاف کے اندر اتحاد کی فضا کو برقرار رکھا جائے. یہ میں ان کی اس فلسفے سے بڑا متاثر ہوں کہ وہ ہم ہمیشہ مشہور تو یہ ہے کہ مولانا احمد رضا بڑے سخت مزاج تھے، بڑے متشدد تھے، جو ہم نے سنا ہے اور جو پڑھا ہے. دیکھیں ہم اعلیٰ حضرت کے بارے میں یہ ایک نہایت ہی ہم کسی شخص کو پڑھیں تو ہمیں مکمل پڑھنا چاہیے. تو رائے جو قائم کرنی ہے وہ مکمل جانچ پڑتال کے بعد قائم کرنی چاہیے. لیکن یہ کچھ چیزیں سلیکٹ کر بیان کر دینا، مثال کے آپ کہتے ہیں یہ مثال آپ کو کہیں بھی نہیں ملے گی کہ اعلیٰ حضرت نے اپنے مریدوں کی قصیدہ خوانی کی ہو، یعنی کہ اپنے مریدوں کے لیے انہوں نے اشعار کہے ہوں. یہ کبھی بھی کہیں بھی نہیں مل سکتا. تشدد کی آپ نے بات کر دی، مجھے یاد آ گیا کہ اختلاف رائے بھی ہوگا اور آپ کو وسعت قلبی حالت کی نظر آئے گی، اور ایک پیر مرید کا علمی جائزہ بھی نظر آئے گا. مولانا جب الحق پوری نے ایک کتاب لکھی کہ اماکن کو سجدہ کرنا جائز ہے، جبکہ یعنی کہ بوسہ دینا جائز ہے. جی. تو اعلیٰ حضرت کا موقف یہ کہ احتیاط برتی جائے. تو مولانا اس بات کو جانتے بھی تھے کہ اعلیٰ حضرت کیا موقف ہے، اس کے باوجود ان کی زندگی میں اماکن کو بوسہ دینے والی کتاب لکھی، اور نہ صرف لکھی بلکہ اعلیٰ حضرت کو پیش بھی کر دی. تو اعلیٰ حضرت اسے اختلاف کرتے ہیں تو، اور پیش بھی ہی نہیں کی بلکہ اعلیٰ حضرت نے کیا فرمایا ان کو؟ ہاں، تو پھر پیش بھی نہیں کیا پڑھ لیجیے، کوئی غلطی ہو تو اصلاح کیجیے، یہ بھی نہیں کہا کہ اگر آپ اس پر تقریض لکھیں، یعنی کہ دونوں کا اماکن کو بوسہ دینا اعلیٰ کے نزدیک احتیاط برتنی چاہیے، نہیں کرنا چاہیے. انہوں نے تو اعلیٰ حضرت نے کہا کہ میاں آپ نے قوی دلائل قائم کیے ہیں، تقریض لکھتے ہوئے آپ نے قوی دلائل قائم کیے ہیں، لیکن میرا موقف اس سے برعکس ہے. تقریر لکھ دی آپ؟ لکھ دی. اور یہ کتنے دل گردے کی بات ہے. یہ میں کہوں گا، آپ دیکھیں شاگرد بھی ہیں، مرید بھی ہیں اور جانتے بھی ہیں، تو کیا ایسے وسعت قلبی، ایسی یعنی کہ براڈنیس، یہ مزارات کا بوسہ لینا اس پر انہوں نے اعلیٰ کہتے ہیں کہ احتیاط برتنی چاہیے. وہ شاگرد بھی ہیں، مرید بھی ہیں، خلیفہ بھی ہیں، اور جانتے بھی، تین چیزیں ہیں، اور جانتے بھی ہیں.
نہ ان کو مرید کے دائرے سے نکالا، ہاں نہ خلافت کے، نہ شاگردی کے دائرے، نہیں، اختلاف رائے کو نہ خلف نہیں کہا. نہیں، اور بلکہ ان کو تقریر لکھی. ان کا پورا نام کیا دوبارہ بتائیے؟ مولانا عبدالحق برہان الحق جبل پوری. اچھا. یہ بڑے سیاستدان بھی رہے، حالانکہ خلفاء میں جو ہر ایک کے اپنا اپنا مزاج ہے. یہ پارلیمنٹرین وہاں کے رہے ہندوستان کے، سیاسی طور پر ان کی پہچان ہے. تو یہ وسعت قلبی یہاں میں نظر آتی ہے. پھر ان کے بارے میں اشعار کہنا، تو یہ ایک ہاں یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ یہ تو بد دماغی ہو کہ جہاں تشدد کرنا ہو، جہاں جذبات کا شدت کے ساتھ غیرت کا اظہار کرنا، غیرت کا اظہار کرنا، وہ آپ لیت اللہ سے کام لیں. تو ایسا نہیں تھا. جہاں انہوں نے شدت کا مظاہرہ کرنا تھا اس میں کوئی کمپرومائز نہیں تھی، شدت تھی. لیکن آپ دیکھیں گے کہ رزم و حق و فولاد ہم اشد علی الکفار جی رحماء بینہم والی تفسیر تھی وہ، کہ اپنوں کے لیے ریشم سے زیادہ نرم. اور پھر اور آپ دیکھیں گے ایک یہ مجھے پھر یاد آتی، مولانا برہان الحق جبل پوری کے گھر قیام کیا تو ان سے کہا کہ کچھ نا بچیوں کے لیے بندے کہہ رہے ہیں آپ لے کر آئیں. تو وہ لے کر آئے. انہوں نے کہا کہ اپنی صاحبزادیوں کے لیے لائے ہوں گے، تو لیکن آپ نے ان کی بیٹیوں کو بلایا اور ان کے گھر میں انہی کو پہنایا، ان کو دعا دے کر